جاتے ہیں تو پھر یہ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ نکلے. واللہ اگر ہم گھر سے چلتے وقت نیت اچھی کریں اور یہ سمجھ جائیں کہ ہم جا کر اور کیوں جا کر تو معاملات اچھے ہو جاتے ہیں. دیکھیے ہمیں کاروباری سلسلے میں کئی لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, میٹنگز ہوتی ہیں, تو میٹنگز کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے جو ذہن میں ہوتا ہے. جو بندہ میٹنگ کے لیے جاتا ہے تو اپنے کو تیار ہے, پری پریپیئر کرتا ہے, مجھے جانا ہے اور مجھے یہ باتیں کرنی ہے, یہ باتیں کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور بغیر پلاننگ کے لیے جاتا ہے. تو آپ میرے بھائیوں سمجھو سوچو کہ آپ کس محفل میں آئے. یہ اللہ اور اس کے نازک کے ذکر کے لیے تو اس کے آداب ہوتے ہیں, اس کو ملحوظ رکھا ہے. ٹھیک ہے محبت کی جگہ ہوتی ہے, لیکن محبت کچھ اور تقاضے میں ہوتی ہے. اگرچہ بہار شریعت میں پیش کر دیتا ہوں کہ قرآن شریف کی تلاوت کے آداب کے بعد میں یہ بات لکھی ہے. جب کوئی قاری قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہو, ایسے میں کوئی عالم دین یا کوئی معجزہ آ جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تلاوت چھوڑ کر کھڑا ہو. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, میں مسئلہ بتا رہا ہوں, مسئلے کی جگہ پر ہوتے ہیں, لیکن ہر جگہ پہ معاملات سوچ سمجھ کے لکھا. دیکھیے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں مطلب بنانے کے, آپ نے کبھی غور نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ غور نہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگ پستی کا شکار ہو. ورنہ یہ محفلیں تو انسان کو عروج دیتی ہیں, یہ محفل تو انسان کو انسان بنا دیتی ہے, آدمی کو انسان بنا دیتی ہے. یہ محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس محفل میں آ کر بندہ پتہ نہیں کتنی منازل طے کر جاتا ہے روحانیت کی. یہ وہ محفل ہے, لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں مقاصد کا, اس لیے ہم وہ کم حق تو فیوز حاصل نہیں کر پاتے. تو آئیے آج میں موٹے موٹے 3 مقاصد عرض کرتا ہوں, انشاءاللہ آپ سنیں گے اور پھر انشاءاللہ عمل کی کوشش کریں گے. پہلا مقصد محفل میلاد کا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت عام ہو, بڑے اور بڑے, اور یہ شریعت کو مطلوب ہے. اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. سب سے پہلے اپنے موبائل فون کو آپ کو بند کرنے میرے کہنے چاہیے یا سائلنٹ موڈ پر. پہلا مقصد کیا ہے کہ حضور کی محبت لوگوں کو اجاگر کی جائے, اور محبت آ گئی نا تو پھر عمل آئے گا. ہم میں سے جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, یہ ماما پہنا ہوا ہے, سنتوں کے پابند بنے ہوئے ہیں, کس کی محبت ہے نا. اور داڑیاں سکھوں کی نہیں ہوتی ہیں, ہندوؤں کی دیکھی ہے, عیسائیوں کی دیکھی, یہودیوں کی دیکھی, لیکن وہ داڑھی نہیں, داڑھی وہی داڑھی ہے جو حضور کی محبت میں. جب محبت ہوتی ہے تو عمل آتا ہے. سب سے پہلا ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو حضور کا دیوانہ بنایا جائے, حضور کا عاشق بنا جائے. یہ ہے تو گھر سے جب چلے تو یہ سوچ کے چلے کہ میں حضور کا دیوانہ بننے جا رہا ہوں, حضور کا عاشق بننے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا مقصد حضور کی تعظیم, حضور کی توقیر, حضور کا ادب, حضور کی عزت کیسے ہونی چاہیے, ہے نا. یہ بہت ضروری چیز ہے. تو حضور کی تعظیم کیسے کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے, یہ 2 باتیں. کیسے کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. اس کو سن لیجیے کہ حضور کی تعظیم ایسے نہیں کرنی جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہیں. نہ حضور کی تعظیم ایسی کرنی ہے کہ جیسے کسی گاؤں کے چودھری کی ہوتی ہے. نہ حضور کی تعظیم ایسی کرنی ہے جیسے رب نے کرنے کا حکم دیا اور جیسے حضور کے صحابہ نے کی. اس بات کو اجاگر کرنا ہے, کیونکہ عزت تعظیم اگر ہوگی تب بات ہوگی, اگر تعظیم ہی نہیں ہے تو کس بات کی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبی سے اور بے توقیر سے محفوظ رکھے. تیسرا جو مقصد ہے, اہم مقصد, یہ 2 مقاصد کے بعد حاصل ہوگا, یعنی کہ یہ 2 مقاصد ہوں گے تب تیسرا کام آئے گا. جی بڑی ذمہ داری. تیسرا اہم مقصد ہے کہ محفل میں آنے والوں کو حضور کی اطاعت اور اتباع کی طرف لایا جائے. یہ مقاصد موٹے موٹے. تو میرے بھائیوں
گھر سے جب نکلو تو بڑی اچھی نیتیں کر کے آیا اور بڑے ادب کے ساتھ اہتمام کے ساتھ خوشبو لگا کر سروں کو ڈھانپ کر وضو کر کے اس طرح آیا کرو، تو پھر دیکھو انشاءاللہ اس کی برکتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں آپ دیکھو گی زندگی میں، انشاءاللہ اپنی زندگی میں دیکھو گے اس کی برکتیں انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضور کی اتباع، حضور کی اطاعت کی طرف آ جائیے، حضور کو راضی رکھیے، آقا کو خوش کریں۔ اگر ہم آقا کو خوش کر دیں گے تو اللہ خود بخود خوش ہو جائے گا۔ اور صرف نعرے لگانے سے وہ خوش نہیں ہوں گے، یار غلام ہے رسول کے غلام ہیں، صرف نعرے لگانے سے وہ خوش نہیں ہوں گے، بلکہ اگر واقعی خوش کرنا ہے نا حضور کو تو حضور کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ جو چیزیں ہم پر فرض ہیں اس کو بجا لائیں، جو واجب ہیں اس کو بھی بجا لائیں، اور حضور کی سنتوں سے پیار کریں۔ جتنا ان سنتیں آپ اپنائیں گے انشاءاللہ اتنا ہی کرو گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ نے یہ باتیں سنی ہے اور آپ اس کو سن کر بولیں گے انشاءاللہ، اور آئندہ جب بھی محفل میں آئیں گے تو اپنے مقاصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں گے، محفل میں بڑے ادب کا مظاہرہ کریں گے، ایسی کوئی بات ہی نہیں کریں گے کسی کو غصہ آ جائے جی، تو نرمی سے ایک دوسرے کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، بات سمجھ آ جاتی ہے انشاءاللہ۔ جی کون ایسا ہے جس کو بات سمجھ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، مطلب سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ کون سمجھ گیا؟ آپ یہ بتاؤ کون انشاءاللہ عمل کرے گا؟ کون انشاءاللہ 5 وقت نماز کی پابندی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تمام کو حضور کا سچا عاشق ہے۔ میں تھوڑا تاخیر سے پہنچا، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر نہیں تھا، میں تاخیر سے پہنچا لیکن تاخیر پہنچا اور بالخیر پہنچا۔ راستے میں اب اورنج ٹرین بن گئی، پہلے گرین ٹرین تھی اب اورنج ٹرین بن گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ پل شل بن رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے ہوتے، اور پھر گاڑیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ بینک والوں نے اتنی عام کر دی ہے جس کو آج گاڑی کھا لے گا۔ یہ مسلمانوں کو گھیرنے کا طریقہ ہے، ان کو سود میں پھنسا دیتا ہے۔ یہ چاہیے کر دے گا، یہ چاہیے کر دے گا، گھر بنانا کر دے گا، گھر کو رینویٹ کرنا کر دے گا، گاڑی چاہیے کر دے گا، پھر بندہ بھرتا رہے، سود میں پڑتا رہے، تباہ ہوتا رہے، برباد ہوتا رہے۔ کاش ہم ان ظالموں کے مکروہ ارادوں کو سمجھتے اور تناعت کرتے اور صبر کا مظاہرہ کرتے۔ بہرحال تو میں تاخیر سے پہنچا اس ٹرین میں، سے پھر مدد تک چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی انسان یہ اختیار نہیں ہوتا۔ الحمدللہ میں بالکل وقت پہ نکلا تھا، اور میں جہاں سے آ رہا ہوں وہاں سے کوئی ہارڈلی کو آدھے گھنٹے کا راستہ نہیں تھا، لیکن مجھے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا، تو میری اس میں کوئی رضا شامل نہیں تھی۔ پھر بھی اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں، امید ہے آپ نے بنسبت بندہ سرکار درگزر سے لیا ہوگا کار۔ وہاں پر سے دوسرے پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بیٹھتے اٹھتے نبی بھی گفتگو کرتے رہے، بیٹھتے اٹھتے نبی کی گفتگو کرتے رہے، عشق والے ہیں جو ان کی آرزو کرتے رہے۔ ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ، ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ، نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے۔
پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ 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 جب زبان میں جاری جاری تیرا تیرا تک زبان میں جاری جاری تیرا تیرا اللہ 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 رسول تیرا مصحف سلام تیرا رسول تیرا مصحف سلام تیرا اللہ 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 یہ تیرے سوا کسی کا کسی چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے سوا کسی کے نام طریقہ اس کا ہے. ہمارے پیارے غوث پاک جن کی 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے. تو اس کا مطلب کیا یہ تو نہیں کہ ہم محبت کرنا ہی چھوڑ دینا, نہ ماں سے محبت کرے, نہ بچوں سے کرے, نہ بیوی سے کرے, نہ گھر سے کرے, نہ مال سے کرے, نہ جان سے کرے. ایسا تو نہیں مطلب اس کا بڑا پیارا ہے. یعنی جس سے بھی محبت کر اللہ کے لیے کر, ماں سے محبت کر اللہ کے لیے کر, باپ سے کر اللہ کے لیے, اولاد سے کر اللہ کے لیے, مال سے اللہ کے لیے, دوستوں سے اللہ کے لیے. ہر محبت اللہ کے لیے کر تو پھر دکھ نہیں دے. ہمارا معاملہ یہ کہ ہماری محبتیں ذاتی اغراض و مقاصد پر منحصر ہے کہ میرا اس کے ساتھ مطلب کیا ہے, فائدہ کیا ملے گا, اس کے ساتھ دوستی کروں کیوں, مجھے کیا بینیفٹ ہے.
ہم تو اپنی ذات کو دیکھتے ہیں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرماتا ہے کہ گہرے دوست اس دن دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے. گہرے دوست, بڑا ناز ہے نا دوستی پر, میرا چنگا دوست, میرا بچپن کا دوست, میرا لنگوٹیا یار. اور دوستی اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین, سوائے متقین کے. جو متقین ہوں گے, ڈرنے والے ہوں گے, جن کی دوستیاں اللہ کے لیے ہوں گی, وہ دشمن نہیں ہوں گے. یہ دوستی ادھر بھی کام آئے گی. اللہ اپنے بندوں پر, نیک بندوں پر انعام فرمائے گا, جنت عطا فرمائے گا, انعام دے گا. تو وہ عرض کرے گا مولا میرا بھائی کدھر ہے, میں نے اس کے لیے کیا تھا. تو اللہ فرمائے گا جا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور لے جا جنت. دوستیاں اللہ کے لیے, محبت اللہ کے لیے. داغ دہلوی کہتے ہیں کہ یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا میں جو کچھ وہ ہے تمام تیرا, میں جو کچھ وہ ہے تمام تیرا. عرب میں جہالت کا دورہ تھا, بڑی جہالت تھی. چوریاں, ڈکیتیاں, رہزنیاں, شراب نوشی, جوا, زنا, لوٹ مار بڑا عام تھا. عورتوں کی عزتیں محفوظ نہ تھی, کسی کو پتہ نہیں تھا کون کس کا باپ ہے. عجیب معاملہ تھا, بچیاں پیدا ہوتی تھی زندہ کاٹ دیتے تھے. جہالت کا دورہ تھا. حضور کی آمد سے پہلے جیسے ہی حضور کی ولادت ہوئی, ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. ناریوں کا دور تھا, بڑی جہالت تھی. حضور کی آمد ہوئی نہیں. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اٹھا دو دکھا دو چہرہ, اٹھا دو پردہ, دکھا دو. یہ تو نہیں کہنا دکھا دو جلوہ, جلوہ الگ ہے, چہرہ. میں بڑا سوچتا رہا تھا اس مصرے کہ اعلیٰ جلوہ کو نہیں کہا, چہرہ جو تھا. میں نے بڑا غور کیا, مجھے سمجھ میں نہیں ہے. میں آگے نکل گیا. جب دوسرا شعر پڑھا تو مطلب سمجھا کہ امام نے چہرہ کیوں کہا, جلوہ کیوں نہ کہا. اس کا جواب یہ ہے کہ انہی کی مایہ سمن ہے
چمن چمن ہے انہیں کی بوائے سمندر انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں ارے انہیں کی رنگت گلاب میں ہے انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں او گل ہے لب گائے نازک کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے پتلی پتلی گلے قدس کی ستیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام وہ گل ہے لب نازک کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل آئیے دیکھ گلشن گلاب میں گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں نہ بھولو میرے بھائیو دنیا کی رنگینیوں میں دنیا کی لذتوں میں نہ بھولو کہ ایک دن لذت کو توڑنے والی آئے گی موت موت کو نہ بھولو بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ خوشی کے موقع پر موت کو یاد کر لیا کرو موت کا ذکر کر لیا کرو تاکہ خوشی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ حد کراس کر جاؤ بندہ گناہ کرتا ہے خوشی میں غم میں نہیں کرتا کسی کو دیکھا بندہ کوئی آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو تو گناہ کرے تو خوشی کے موقع پر ہی چانس ہوتے گناہ کے خوشی کے موقع پر بھی موت کو یاد کر جائے کرو موت کو تو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے کفا بالموت واعدا ایک نباروں کا عادت فرماتے ہیں کہ موت نصیحت کو کافی ہے لذتوں کو توڑنے والی نہ بھولو میرے گھر بھائی ایک دن بعد ہم سے پہلے کہیں چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے اور اندھیری قبر میں جائیں گے اور پھر منکر نکیر خطرناک محیط صورتوں والے کو فرشتے آئیں گے بڑے سختی سے سوالات کریں اعلیٰ حضرت اپنے محبوب کو یاد کریں اور کہہ رہے ہیں حضور سے عرض کر رہے ہیں کہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یار سب دوست احباب مال کھانے والے سب چلے گئے کوئی ساتھ نہیں آیا دبا کر قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کا کوئی ساتھ نہیں آیا کھڑے منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یار بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں خدا خدائے قہار ہے غضب ایسا غضب کہ انبیاء تک کہیں گے یذهب الی غیری نفسی 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 اور ایسے وقت میں ہم کہتے ہیں کہ ایک دو فائدے نہیں
بدکاریوں کے دفتر کھلیں گے. اے انالہا کا مجدہ سنانے والے اپنے غلام کی خبر لیجیے. وہ دن آ گیا ہے میرے آقا کہ جب آپ کی چلے گی اذن کب کا دل چکا تو حضور ہم غریبوں کی شفاعت کیجیے. رب تمہیں فرما چکا اپنا حبیب اب شفاعت بالمحبت کیجیے. خدا قہار غضب پر کھولے گئے بدکاریوں کے دفتر. بچا لو آ کر شفیع تمہارا بندہ عذاب میں ہے. بچا لو آ کر شفیع تمہارا بندہ عذاب میں ہے. چلی جلی سے اس کی فلا ہے سوزش عشق چشم والا. بڑا کمال کا شعر ہے. سمجھ جاؤ تو کیا مزہ آئے گا. آپ نے کباب کھائے؟ کباب ہرن کی کباب کھائے؟ کباب آہو کھایا نہیں کھایا؟ کباب آہو مشہور ہے, بڑا لذیذ ہوتا ہے, مہنگا بھی ہوتا ہے ہرن کا گوشت. الحمدللہ مجھے اتفاق ہوا کہ کھانے کا کباب آہو ہرن کی کباب. دعوت ہو جاتے نا تو وہاں باربیکیو نہیں ہوتا, تو یہ باربیکیو کا تو دھواں اٹھتا ہے نا تو ایک خوشبو آ جاتی ہے دور سے کہ ہاں آپ تیار ہیں, اور جیسے خوشبو آتی ہے بھوک بڑھ جاتی ہے. ہوتا نہیں ہوتا. جو اس قریب ہوتا ہے نا, جو اس کو سیک رہا ہوتا ہے, اس کو باربیکیو, اس وقت تو اس کی آنکھیں بڑی جاتی ہیں دھوئیں سے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کباب آہو کے مزے لینے والوں, اس کی تعریف کرنے والوں, ابھی تم پہنچے ہی نہیں. یہ دل جب کباب بن جائے نا جل جل کے حضور کے عشق میں, پر اس کا جو دھواں اٹھتا ہے اور اس کی جو دھوئیں سے جو آنکھیں جلتی ہیں تو پھر کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جلی جلی سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا. کباب آہو میں بھی نہ پایا اے مزاج دل کے کباب میں. کباب آہو میں بھی نہ پایا مزاج دل کے کباب. قریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے. کہ کا ہاتھ بھی کھلا کھلا سمجھتے ہیں نا, دے تو دیکھے ہی نہ کتنا دیا, بھر بھر کے دیا کھلا ہاتھ, اور خزانے بھرے ہوئے, اور ایسے بھرے ہوئے کہ ختم ہو گئے نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب ایسے کریم ہیں تو پھر کیوں اتنا تکلیف پڑھتے ہو, اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ذرا یاد تو کرو کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں. مکتا کمال ہے, مکتا کمال ہے. ایک ایک لفظ کو غور کیجیے. اعلیٰ سے کلام کی کوالٹی ہے کہ کوئی لفظ بھی ہے نا بغیر کسی سمجھ سے نہیں آتا, کوئی نہ کوئی ربط رہتا ہے. امام کہتے ہیں کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ
لئیم بے قدر کو نہ شرما، وقت ہی نہیں، کسی کا وقت ہی نہیں، کوئی حساب نہیں۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ دوسری پڑھی اللہ جی۔ بچوں نے بڑی محبت سے فرمائش کی ہے، بچوں نے بڑی محبت سے مجھے باندھ دیا، مجھے فرمائشیں ملتی ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں مجھے باندھ دیا۔ بہرحال آپ کی محبتوں سے میں آپ کی محبتوں پورا ہونے کی کوشش کروں گا، لیکن میں اپنا بھی ذوق کہاں سے دیکھوں گا؟ ان کے ماتھے پر شکن تو آئے گی، ان کے ماتھے پر شکن تو آئے گی، لیکن کبھی ہم کہاں لے جائیں اپنی جرتیں جائیں۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، سبحان اللہ۔ ارے بھائی آنکھ نہیں ہوتی ہیں، اور بھی آنکھیں ہوتی ہیں، ہاں جی دل کی آنکھیں اور چشم باطن ہوتی ہیں، اسی کی نیت کر لیں اور کہیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں سایہ زلفیں بتا کر دے، غموں کی دھوپ میں سایہ زلفیں بتا کر دے۔ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اپنے چہرے کو مسکراتا ہوا رکھیں، ہمیشہ مسکرا کے ملے۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں سایہ زلفیں بتا کر دے، غموں کی دھوپ میں سایہ زلفیں بتا کر دے۔ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا سے اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما، جب چاہے جسے چاہے اسے فرما، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما، جہاں ہے ان کی چلی چلی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کرے، جہاں ہے ان کی چلتی ہے وہ دم کیا سے کیا کرے، زمین کو آسان کر کر زمین کو آسان کر کر سوریا کو سرا کر زمین کو آسان کر کر سوریا کو سرا کر زمین کو آسان کر سوریا کو سرا کر نبی سے جو اسے جدا کر دے،
ادھر مادر برادر جمال پر پتا کر کے ادھر مادر برادر جمال پر پتا کر کے نبی مختار جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں عطا کر دے بھری جنت سبحان اللہ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میدان محشر کے حوض کوثر اور کوثر دائیں طرف ایک منبر ہوگا، دائیں جانب ایک منبر ہوگا، اس منبر پر ایک شخص نمودار ہوگا اور وہ کہے گا جس نے مجھے پہچانا اس نے مجھے پہچانا، نہیں پہچانا سنو میں داروغہ جنت رضوان ہوں، اللہ نے جنت کی چابیاں مجھے عطا کی اور حکم دیا کہ چابیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا یہ چابیاں میں صدیق اور عمر کو دے دوں، اپنے دوستوں کو ڈالیں، اپنے دوستوں کو ڈالیں۔ فرمایا کہ میرے بائیں جانب ایک منبر ہوگا، وہاں پر ایک شخص نمودار ہوگا، وہ کھڑا ہوگا کہے گا جس نے مجھے پہچانا مجھے پہچانا، جسے نہیں پہچانا سنو میں داروغہ جہنم مالک ہوں، اللہ نے جہنم کی کنجیاں مجھے دی اور حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں، اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ چابیاں صدیق اور فاروق کو دوں، اپنے دشمنوں کو ڈالیں۔ یہ تو محبوب کے غلاموں کی شان، محبوب کے اختیارات تو بہت ہیں، ہم تو کچھ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں زمین مدینہ کانپی، زلزلہ آیا، تو فاروق اعظم نے اپنا درہ زمین پہ مارا، کہا زمین کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ بس یہ کہنا تھا زمین رک گئی۔ یہ ہے فاروق اعظم کا۔ تو جب غلاموں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا حالت کیا ہے؟ جہاں وانی عطا کر دے بھری جنت ہوا کر دے نبی مختار جس جو چاہے عطا کر دے نبی مختار جس جو چاہے مختار کل نبی کے امتی ہمارے محبوب مختار کل ہیں، جز نہیں، مختار کل، حضور کو کل اختیار دینے والا اختیار دینے والا رب ہے، رب نے دیا اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ، اللہ تعالیٰ ہم نے دیا، بے شک ہم نے دیا، آپ کو دیا، کوثر دیا، خیر کثیر دے دی، اب خیر کثیر میں سب آ گئے جی، خیر کثیر میں سب آ گئے۔ اب دیکھیں نا کثیر کی ضد پتہ ہے کیا ہے؟ قلیل۔ نیچے کی ضد کیا ہے؟ دائیں کی ضد کیا ہے؟ آگے کی، دن کی، شام کی ضد ہوتی ہے۔ تو کثیر کی ضد کیا ہے؟ قلیل۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں قلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل محبوب تم فرماؤ متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، اس دنیا کے سامان کو رب تھوڑا کہہ رہا ہے۔ اب بتاؤ کس کے اندر ہمت ہے، کس کے اندر طاقت ہے، کس کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ دنیا کے سامان کو گن سکے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ اور رب کے تھوڑے کہے ہوئے کو گن نہ سکو تو وہاں تو کثیر ہے۔ کتنا دیا اور لینے والا جانا، کتنا دیا دینے والا جانا، وہ تو اتنا پتا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے ہیں۔ جہاں وانی عطا کر دے بھری جنت ہوا کر دے نبی مختار جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سورا کا بھی سنے تو کنگن لگا کر دے
شان میرے آقا کی یہ ہے کہ جس کے لیے چاہیں حرام کو حلال کر دیں، جس کے لیے چاہیں حلال کو حرام کر دیں، یہ حضور کی شان ہے۔ سونا مرد کو جائز نہیں، چند صورتوں کے علاوہ۔ دانت لگا سکتا ہے سونے کے، سونے کے بٹن بھی لگا سکتا ہے اگر زنجیر نہ ہو، پیچھے دھاگا ہو، رسی ہو۔ اچھا سونے کا ناک بھی لگا سکتا ہے، کٹ جائے۔ سچ کہہ رہا ہوں، یہ مذاق نہ سمجھو آپ، ایک صابن لگائی۔ اس کے علاوہ چلو بھائی دواؤں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی چھوٹ ہے، لیکن زیورات کے طور پر جناب سج دھج کے عورتوں کی طرح یہ سونا جو ہے مرد کو حرام ہے۔ کڑے پہننا سونے کے یہ مرد کو حرام ہے، حرام ہے۔ فاروق اعظم کے دور میں حضرت سراقہ کو بلایا گیا۔ یہ حضرت سراقہ کون تھے؟ جب حضور ہجرت فرما رہے تھے تو اونٹوں کی لالچ میں پتہ بتائے حضور کا، تو اس کو اونٹ اتنے 100 200 300 اونٹ جو ہے وہ انعام دے جائیں گے۔ اونٹ بھی سے اونٹ نہیں، سرخ اونٹ ہے، ہاں وہ آج کے دور کی مرسیڈیز ہے، سمجھ میں آپ؟ آج کی گاڑیاں جو ہوتی ہیں نا چھوٹی موٹی، یہ مرسیڈیز ہے، اس وقت کی مرسیڈیز تھی، سرخ اونٹ، بڑا قیمتی ہوا کرتا تھا۔ اور صحرا کے اندر یہی جہاز تھا، صحرا کا جہاز۔ تو اونٹوں کی لالچ میں حضور کو پیچھے کر رہے تھے۔ واقعہ طویل ہے، آپ جانتے نہیں ہیں۔ میرے آقا نے آخر میں یہ کہا تھا کہ سراقہ تم اس وقت کیسے لگ رہے ہوگے جب تمہارے ہاتھوں میں قیصر کسریٰ کے سونے کے کنگن ہوں، بادشاہ کے کنگن سونے کے، 2-3 تولے کے نہیں، وزنی، ایسی آج کے دور میں کروڑوں کی مالک ہے، اس وقت کیسے لگ رہے ہوگے؟ سراقہ یوں دیکھ دیا کس نے؟ فاروق اعظم کے دور میں جب یہ بات پوری ہوئی، ان کو بلایا گیا، فاروق اعظم نے ان کو کنگن دیے، کہا پہن۔ کسی صحابی نے نہیں کہا ہوگا کیا کرے، صورت مرد کو حلال ہی نہیں ہے، کسی صحابی نے نہیں کہا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کوئی صحابی تھے، اس کے پر وزن نہیں، صحابی تھے، پتہ ہے یہ حضور کی شان ہے۔ فاروق اعظم نے ان کو عطا کیا، کہا جاؤ پہنو اور حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو کہ جو وعدہ آپ نے کیا تھا آج عمر نے برا کر دیا۔ سراقہ کو بھی سونے کے تو وہ کنگن عطا کر دے، نبی مبارک ہے جس جو چاہے عطا کر دے، نبی مبارک ہے جس جو چاہے عطا کر دے، مجھے کیا میرے بس اتنی سرے کو جب آقا جانے کو سر دے، جب آقا جانے کو سر دے، لبے اقدس لگا کر دے، جب آقا جانے کو سر دے، اقدس لگا کر دے، نبی مبارک جو چاہے ہاں جو چاہے ایک مرگی قربان زمان ہے، قربان
अर्श नशीं है जो रब आका महबूब यगाद है जो रब आका महबूब यगाद है। कल पुल से हमें जिसने खुद मार लगाना, भूलना इस बात को याद रखना, मदद की जरूरत पड़ेगी। आज है की बरात, आज मदद मांगे फिर न मानेंगे कयामत में अगर मांगे। याद रखना इस बात को। ये नसीर को रिश्ता नहीं बता रहे इनका, ये क्या रिश्ता है उनसे। हसन हुसैन का और सईद कायनात का रिश्ता क्या था, रिश्ता नहीं बता रहे। हमको पता है, हम जानते हैं कि सईद कायनात कौन है, हुजूर हसन हुसैन हुजूर के कौन है, हम जानते हैं। रिश्ता नहीं बता रहे, कुछ और बताना चाह रहे। चाहिए ना मदद, कल मदद चाहिए ना, पुल सिराज से गुजरना है ना, तो सुन। कल पुल से हमें जिसने खुद मार लगा सहरा का काबा है, हसन हसन हसना ऐसे आना, अपने आप को गिरा कर आना, मिटा कर आना, खत्म करके आना, कुछ बन के नहीं आना। मैं ऐसे नहीं आना हूँ, नहीं आना ऐसे नहीं, कुछ बन के नहीं आना। तो अपने आप को खत्म कर, मिटा, बिल्कुल झुक कर, भिखारी बनकर दामन फैला कर आना, और फिर देख क्या मिलता। सूफिया फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह तक पहुंचने के बहुत से दरवाजे हैं, बहुत दरवाजे। जहां से जाओगे पहुंचोगे उधर ही, लेकिन उन तमाम दरवाजों में 2 दरवाजे ऐसे हैं जो बड़े फास्ट ट्रैक हैं, जहां से जल्दी पहुंचोगे, जहां से कर्म जल्दी होगा। वो पहला दरवाजा है सिद्दीक़ अकबर का दरवाजा, और दूसरा दरवाजा है सईद कायनात का दरवाजा। ये वो 2 दरवाजे हैं कि जहां से एंट्री जल्दी मिलती है। मैं अपनी बहनों से तो खुसूसियत के साथ कहता हूँ, अल्लाह आपको हमेशा 5 वक्त की नमाज ही बनाए, लेकिन दिन में एक दफ़ा को टाइम निकाल कर 2 रकात नफल जरूर पढ़ा करें, और 2 रकात नफल पढ़कर खास तौर पर सईद कायनात को पेश करें सवाब, और कोशिश करें कि आपका ताल्लुक मजबूत हो जाए सईदा से। हाँ, उनके साथ अपना ताल्लुक जोड़ दो, खुदा की कसम आप जोड़ के देखें, लजपाल पीपू तोड़ के देखें, यदि माँ पढ़ दे उन्हें छोड़ दो। आप रोज इनको याद करो, रोज इनके लिए आप सवाब पेश करो, रोज इनको हदिया करो। किसी दिन ऐसा होगा कि आज जब आप इस लायक न रहोगे कि कुछ पेश कर सकें, जब वहां नहीं पहुंचेगा तो वो खुद देखेंगे आज मिला नहीं, खबर तो लूं अपनी कनीज की। जब खबर पहुंचेगी कनीज तो निकल गई है दुनिया से, तो फिर वो करम करेगी यार मेरे पास। अपना ताल्लुक मजबूत करो मेरी बहन, इंशाल्लाह करना होगा इंशाल्लाह, और आप भी चाहें तो कर सकते हैं। अपने नेक अमाल जो है वो इस साल किया करें, इससे कम नहीं होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो कैसे आना है?
عیسیٰ حسین حسین مصطفیٰ علی پنجتن کا گھرانہ. علم العداد سے شغف رکھنے والوں 786 سنا ہے نا؟ 786 کیا ہوتا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد ہیں. بے کے 2، سین کے 60، نیم کے 50، 45 وغیرہ اس طرح کی ہوتا ہے. نون کے 50، میم کے 40، کاف کے 20، یا کے 10. اس طرح ہر حرف کا ایک عدد ہوتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب عدد سے جوڑا گیا تو جواب آتا ہے 786. 786 ایک راز ہے. چلے میں آپ کو تھوڑا بہت بتاؤں. یہ راز ہی بتا رہا، راز نہیں ہے میرے پاس، راز نہیں ہے، بتاتا ہوں. راز تو بتانا نہیں چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کتنا حسن اتفاق ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اس میں ذات اللہ، اللہ کون؟ اللہ 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 اللہ. فاذکرونی اذکرکم. تو میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کرتا ہوں. میرے پیارے بھائیو، اللہ استذات اللہ کے جو عدد ہیں وہ ہیں 66. کتنے؟ 66. ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا نام نامی مصطفیٰ. مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ. تم پہ کروڑوں لوگ پہ. مصطفیٰ کے عدد بنتے ہیں 229. 229 جوڑتے رہے. 66 میں 229 جوڑے. پھر آئے مولا علی کے علی کے عدد بنتے ہیں 110. اس کو جوڑ دیں. پھر آئے سید کائنات کا اسم گرامی فاطمہ، اس کی عدد بنتے ہیں 135 135 جوڑ. پھر آ جائیں مولا حسن کے نام کی عدد بنتے ہیں 118، وہ جوڑ دیں. پھر آئیں حسین، مولا حسین کی عدد جوڑ دیں، وہ بنتے ہیں 128. جواب آئے گا 786. کیا جواب آئے گا؟ یہی تو 5 مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی پنجتن کا گھرانہ. یہ لجپال گھرانہ ہے، لجپال ہم کو
پلٹتا ہے جو ظاہر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا ارے غافل قضا بہتر یہاں سے پھر کے جانے سے چلو کھٹ پہ ان کی رکھ سر قربان ہو جائے حیات قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے محبوب قسم ہے اس شہر مکہ کی
کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میرا گھر اس میں ہے، کعبہ ہے اس لیے نہیں کہ مقام ابراہیم اس میں، اس لیے نہیں کہ میری نشانیاں صفا مروہ اس میں، عرفات، مینا، مزدلفہ یہ سب اس میں نہیں، قسم اس لیے ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے محبوب آپ ان گلیوں میں چلتے پھرتے وانت حل بهذا البلد، محبوب جن گلیوں میں چلے پھرے اللہ ان گلیوں کی قسمیں شامل۔ محبوب مکے میں تھے تو مکے کی قسم، اب محبوب مدینے میں، اب بتاؤ مدینہ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہیں حسن افتخار مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں۔ اللہ اللہ مدینے کا ادب اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم واقعی صرف باتیں کرنے والے ہیں، ہم کیا ادب کرنے والے چلے گئے ادب کرنے والے چلے گئے۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشقوں کے امام، جن کی طرف حضور نے اپنا جبہ مبارکہ بھجوایا، فاروق اعظم مولا علی کے ہاتھوں، اور فرمایا کہ جاؤ اویس سے کہو میری امت کے لیے دعا کرو۔ اویس قرنی ایسے عاشق رسول کہ آج اویس قرنی کی نظر کے محتاج ہیں، لوگ چاہتے کہ ایک نظر ان کی ہو جائے، ایسے اویس قرنی۔ آقا علیہ السلام کی رسالت ظاہری کے بعد قصد کیا کہ جاؤں مدینہ، حضور کے دربار پہ جاؤں، حضور کے مزار پاک پہ جاؤں۔ سفر کیا، چلتے چلتے مدینہ منورہ تک پہنچے۔ اب مدینہ منورہ پہنچنے والے ہی تھے، سرحد کے پاس ہی تھے، قدم رکھا ہی چاہتے تھے، قدم واپس کرے اور الٹے قدم چلے گئے، واپس چلے گئے، داخل نہیں ہوئے مدینہ، چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا، کیوں اندر نہیں گئے؟ پتہ ہے کیا کہا؟ جواب یہ دیا کہ جس زمین میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے میں اس زمین پر قدم کیسے رکھوں؟ یہ عاشقوں کی بات ہے کہ جس زمین پہ میرا محبوب، جس خطے میں، جس جگہ میرا محبوب آرام کر رہا ہے میں اس جگہ قدم کیسے رکھوں؟ میرے گندے قدم اور ان کا گرم، میرے گندے قدم اور ان کا گرم، لاج رجنا ہوگا ہے مدینے چلا، لاج رجنا ہوگا ہے مدینے چلا، لاج رجنا اشتے نہیں پاؤں جمتے نہیں، اشتے نہیں پاؤں جمتے نہیں، لڑکھڑا ہوا مدینے چلا، لڑکھڑا ہوا مدینے چلا، میرے حمزہ پیا مدینے چلا، میرے حمزہ پیا مدینے چلا، جو میرا اپنی ان سے جو میرا اپنی ان سے بخشوانے خطا مدینے چلا، مدینے چلا، مدینے چلا، مدینے کے جانے والے، دربار کے جانے والے، جا کر بڑے ادب سے دربار کے جانے والے
سے ہر دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے بارے گناہ ہے دوش وش اٹھائے کوئی نہیں ایسا جو پوچھنے بھٹکا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا تاریکیوں میں مارے کامل میں ڈھونڈتا سینے میں اندھیرا دل در سیاہ خانہ یہ سب میری سرکار و سبحانہ کہنے لگے سے میں ہوں خوشی سے قبر غم اشکوں سے پامان زندگی سرکار امتی امت کے رہنما کچھ اذکار سن لو فریاد لگا میں دل میں گائی کب سے میرا دل تلاش شرف سے کے جوانے جا کر گڑے ادب سے میرا سارے کرنا شرف سے کے جوانے کہنا کہ کھارا تم ہی بتاؤ جاؤ بھلا کہاں محسوس کر رہا ہوں دنیا میں دھوکا مطلب کے یار ہے سب کوئی نہیں کسی کا کس کو میں اپنا کس کا میں ہوں سہارا مجھ کو تو میرے آقا ہے آپ کا سہارا تم ہی سنو گے میری تم ہی کرم کرو گے دونوں جہاں میں تم ہی میرا حرم رکھو گے میں کتنے سیدھے سر تم پہ پیسوں کے واری میں بن سواری تم باسیوں کا یار میں گردشوں کا مارا تم سارا میں مطلق خطا کا ہوں شرمسار سالم اعمال کے سبب سے میرا دل سارے گنا شرم سے سربا کے جوانے جا کر بڑے ادب سے میرا دل سارے کہنا شرم سے تو میرے حرم فقیر جم تو میرے حرم میں فقیر جم تیرے دل اور یہ تیرے دل اور یہ لب میں طلب کی طلب تیرے دل اور یہ لب میں طلب کی طلب تو عطا عطا تو جا جا
بھرپور کلام کا یہ ایک شعر ہے، ایسی مستی والا شعر ہے، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بس
اس شعر میں کہیں ایسا نہ ہو کبھی ایسا ہو کہ کھڑا ہو جاؤں، کھڑا ہو کر میں ایسا جھوموں ہائے ہائے، ایسا مصرع ہی ہے، چلے پڑھتا ہوں ڈگمگاؤں جو عالم کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تیرا تصور مجھے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، خوش قسمتی میں تیرا امتی، جزا رضا تو جا یا شیخ یا عبد القادر جیلانی شیخ
لله في سبيل الله أغثني وأغثني في قضاء حاجتي يا قاضي الحاجات مصطفى جاني فقیروں کی سر